ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے حالات و واقعات بیان کیے اور اس بات کو ثابت کیا کہ لوگوں تمہیں ہر وقت اپنی ہر ضرورت میں، اپنی ہر مشکل میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا طریقہ اور شیوا یہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز میں پکار رہے تھے۔ ایک تو اس لیے کہ جو آہستہ دعا مانگی جائے اس میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے، ریاکاری، دکھلاوا، الفاظ کی احتیاج کم ہو جاتی ہے۔ اونچی آواز میں مانگی جائے تو آدمی الفاظ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کون سا لفظ بولنا ہے، کیا بولنا ہے۔ آہستہ گویا کہ دل سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اس عمر میں اولاد مانگ رہا ہوں، تو لوگ تو اسے عجیب سمجھیں گے نا کہ یہ کوئی عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دعا میں اپنی کمزوری کا اظہار کیا، ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر سفید ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ آپ سے مانگ کر میں کبھی ناکام و نامراد تو نہیں ہوا نا، ناکامی والی بات تو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ کو بیٹا ملے گا، نام اس کا یحییٰ ہوگا، اور اس جیسا نام والا پہلے ہے بھی کوئی نہیں ہے، آپ کو دیں گے۔ پروردگار کس طرح ہوگا میرے ہاں بیٹا؟ بیوی تو میری 5 ہوگی، 100 سال تو اس کی عمر ہو گئی ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا، 100 سال سے زیادہ تو میری عمر ہوگی، کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک، بالکل بات اسی طرح ہی ہے، آپ بھی بوڑھے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے اور بانجھ ہے، لیکن میرے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، ہم نے آپ کو بھی تو پیدا کیا، آپ موجود نہیں تھے۔ آدم سے وجود دے سکتا ہے، وہ بوڑھوں کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ کوئی نشانی کہ ہمیں بھی امید لگ جائے کہ ہمارے گھر میں اب خوشخبری شروع ہو گئی، کیونکہ وہ ظاہری علامات تو ہے نہیں کہ ہمیں پتہ لگے۔ فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو زبان چلے گی، لوگوں سے بات کرنے لگیں گے تو آپ کے زبان نہیں چلے گی۔ یہ 3 دن اس طریقے سے ہوگا آپ کے ساتھ، تو سمجھ لینا آپ کے گھر میں آج سے خوشخبری شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا، اور فرمایا کہ ہم نے بچپن میں ہی ان کو نبوت دینے کا فیصلہ کر لیا، پہلے سے۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ تَقِيًّا، فرمایا کہ حضرت یحییٰ بڑے نیک متقی صاف ستھرے آدمی تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے بڑے فرمانبردار تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود
کہ اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا کہ ان کی خوبی یہ بھی ہے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے، اور فرمایا کہ نافرمانی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ان کے لیے سلامتی ہے اس دنیا میں، آنے والے جہان میں، ہر جگہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم کا تذکرہ کیا دوسرے رکوع میں، تنہائی میں ہے کہ جبریل امین آ گئے انسانی شکل میں، دیکھا تو پہلے کہنے لگی کہ ہیں یہ کیا؟ انما، سوائے اس کے نہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، دیکھنے میں تو آپ بڑے متقی آدمی لگتے ہیں، لیکن میں عورت ذات ہوں، تنہائی میں ہوں، آپ یہاں پر آ گئی، کیسے آئے؟ کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، رب کی طرف سے آیا ہوں۔ اچھا کیوں آئے؟ جی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے۔ بیٹا میرا؟ ہاں بالکل۔ وہ کیسے؟ میں تو شادی شدہ ہی نہیں، اور گناہ بھی میں نہیں کرتی، تو کس طرح مجھے بیٹا ملے گا؟ قال کذالک، کہا بالکل بات اسی طریقے سے ہے، آپ متقی ہیں، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، نکاح بھی نہیں کیا، گناہ کرنے والی بھی نہیں۔ قال ربک هو علی ہین، لیکن آپ کا رب فرماتا ہے کہ میرے لیے بغیر خاوند کے بیٹا دینا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یہی تو اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اولاد خاوند بیوی سے ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کے محتاج نہیں۔ خاوند ہوگا، بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہی تو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خاوند بیوی سے اولاد دیتے ہیں، چاہیں تو بغیر خاوند کے اولاد دے دیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر بیوی کے اولاد دے دیں، اور چاہیں تو کوئی بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ دے دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ تو دیکھو بغیر خاوند والی کو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو خاوند والیوں کو اولاد دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے، اللہ نے دینی ہے، اس لیے انہیں بھی غیر سے اپنی اولاد نہیں مانگنی۔ اللہ تو بغیر خاوند والیوں کو دے رہا ہے، بغیر خاوند والی کو دے رہا ہے، تو خاوند والی کو بھی چاہیے کہ اولاد اللہ سے مانگے۔ پھونک ماری حاملہ ہو گئی، صرف پھونک سے ہی، جبریل امین کی پھونک سے، اس لیے تو ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ حضرت مریم ہے، وہ بڑی پریشان کہ اب کیا کروں گی، کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو، کیسے سمجھاؤں گی؟ وقت آ گیا پیدائش کا، بڑی گھبرائی، دور نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ کھجور کا ایک تنا تھا خشک، اس کے پاس گئیں اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہے کاش کہ میں آج سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی جاتی، مر گئی ہوتی، لوگوں کے ذہنوں سے ہی اتر گئی ہوتی، مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میرے ہاں بچہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے ہمارے حکم سے آواز دی، اللہ تحزنی، گھبرانا نہیں، غم نہیں کرنا، سارا انتظام ہم خود کر دیں گے۔ آپ کے نیچے سے ہم نے پانی جاری کر دیا، اور یہ جو کھجور کا تنا خشک نظر آ رہا ہے، اسے حرکت دینا آپ کا کام ہے، تازہ بتازہ کھجوریں دے دینا ہمارا کام ہے۔ تساقط علیک رطبا جنیا، اولیاء کی کرامتیں بھی برحق ہیں۔ حضرت مریم اللہ کی نبیہ نہیں تھی، ولیہ تھی، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، سارے مرد ہی اللہ کے نبی بنے۔
نبی کی والدہ ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن مجید میں کیا، پیدا ہو گئے، بیٹے کو اٹھا کے لائیں قوم کے پاس، اللہ اکبر، کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے لے کے آئی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، بڑے نیک لوگ تھے وہ، یہ تو نے کیا کر دیا، کہاں سے بچہ لے کے آ گئی، گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس کی طرف، اس سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، میرے سے کیوں پوچھتے ہو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کہ ہے اتنا بچہ جو ابھی پیدا ہوا تھوڑی دیر پہلے، اس سے ہم کیسے کلام کریں، کیسے پوچھیں کہ کہاں سے آئے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ خود ہی بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا، نبی بنانے کا فیصلہ کیا، میں جہاں کہیں ہوں گا میری برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اس اللہ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ کام کرتا رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی والدہ کا ہمیشہ فرما بردار رہوں گا۔ دوسرے نبی کا اللہ نے ذکر کیا اور بتایا کہ ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت، بیٹا کسی مقام تک بھی چلا جائے، کتنی اس کی شان بلند کیوں نہ ہو جائے، حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، جو اللہ کی قدرت کی ایک خاص نشانی ہے، اللہ نے خود فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، پھر اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا انہیں، قرب قیامت پھر تشریف لائیں گے، صاحب کتاب نبی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی زبان سے بھی اعلان کروایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کا فرما بردار رہوں گا۔ تو اندازہ لگائیے اس بات سے کہ ماں باپ کی فرما برداری کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، اللہ اپنے نبیوں کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تو تھوڑا سا بڑا ہوا، داڑھی مونچھ نکلی تو بس چھٹی، اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں نہیں کسی سے کیوں پوچھو۔ وہ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے، جملہ بڑا خوبصورت بولتے تھے، آئیاں مچھاں تے کس کو لو پوچھاں، کہ ہون میں کسی سے کیوں پوچھوں، اب تو بڑا ہو گیا ہوں، اب سے بڑا ہو گیا ہوں۔ بھئی حضرت عیسیٰ سے بڑے تو نہیں ہوئے نا، حضرت یحییٰ سے بڑے تو نہیں ہوئے نا، چاہے آپ ملک کے وزیر اعظم اور صدر کیوں نہ بن جائیں، حضرت عیسیٰ جیسی شان تو نہیں ہے نا، لیکن وہ اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کا فرما بردار۔ اللہ اکبر، فرمایا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم، قول الحق، یہ ان کی سچی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ جب وہ اتنے بڑے عظیم شان ہوں کہ اللہ کے بندے ہیں، لوگو تم بھی تو اللہ کی بندگی کیا کرو نا، تم نے انہی کو اللہ بنانا شروع کر دیا۔ اللہ اور ہوتا ہے، عبداللہ اور ہوتا ہے، قادر اور ہوتا ہے، عبد القادر اور ہوتا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ فرمایا اس فرق کو باقی رکھنا چاہیے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، فرمایا میرے حبیب آپ لوگوں کو افسوس کے دن سے، ندامت کے دن سے خبردار کیجیے۔ قیامت کے بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے، ان میں قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، ندامت اور افسوس کا دن۔ اس دن ہر انسان ندامت کرے گا اور افسوس کرے گا، برے تو اس وجہ سے کہ ہم نے اچھائی کیوں نہ اختیار کی، اور نیک اس وجہ سے کہ ہم نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی۔ وقت تو ہمارے پاس تھا نا،
کیوں میں نے وقت ضائع کیا ادھر ادھر؟ تو اس لیے فرمایا میرے حبیب آپ ان کو پہلے بتا دیں کہ اس دن تم نے افسوس کرنا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ اکبر، تیسرا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ یہاں اللہ نے ان کا نبی ہونا بعد میں بیان کیا، صدیق ہونا پہلے بیان کیا۔ فرمایا کہ اتنے سچ بولا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں وہ صدیق کے لقب سے مشہور تھے۔ صداقت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور صداقت کا خلاصہ کیا ہے؟ جو زبان سے کہہ دیا عمل میں بھی وہی ہے۔ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو تو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر کا ماحول ہی مشرکانہ ہے، علاقہ تو تھا ہی تھا نا، اور جو والد ہے وہ تو بت بنا بنا کے بیچا کرتا تھا، بت فروش تھا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے والد کو سمجھایا، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اے ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں اور آپ کے کام بھی نہیں آ سکتے۔ سب کی سننے والا، سب کو دیکھنے والا، سب کے کام بنانے والا ایک اللہ ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب علم میرے پاس ہے، حقیقی علم ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ میری اتباع کریں۔ ابا آپ ہیں، بیٹا میں ہوں، لیکن علم میرے پاس ہے، اس لیے آپ کو بھی میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یا ابتی، اللہ اکبر، بار بار کہہ رہے ہیں ابا جان ابا جان۔ ادب سکھایا اللہ نے کہ اگر اپنے ماں باپ کو بھی کوئی بات سکھانی ہے، وہ غلطی پر ہیں، ادب کا دائرہ کار پھر بھی ملحوظ ہونا چاہیے۔ باپ آزر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو دیکھیے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کے راستے پر نہ چلیں، نہیں تو رحمان سے آپ کٹ جائیں گے۔ آپ رحمان سے جڑیے اور شیطان کو چھوڑ دیجیے۔ اب آگے باپ کی بات سنیے، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا میرے الہوں سے منہ پھیرتے ہو، اعراض کرتے ہو؟ بیٹا بوٹا انہوں نے نہیں کہا، جبکہ بیٹے نے کتنے ادب سے بات کی۔ باپ بھی کہہ سکتا تھا میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اے میرے چہیتے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نہیں کہا یا ابراہیم۔ چھوڑ دو اس کام کو، اگر تم بعد نہ آئے نا گھر سے نکال دوں گا۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر ایک اللہ کی باتیں نہیں کرنا ہوں گی۔ کہا ابا جان آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، گھر چھوڑ سکتا ہوں، پر رب کا در نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا ان کو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، یہ لو آپ کا گھر آپ کو مبارک ہو، میں آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ کے الہوں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چلا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، کہاں جاؤں گا، ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہاں تو کہتے ہیں کیا کرے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میری مجبوری ہے ان کے پاس رہنا، ان کی بات ماننا پڑتی ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، فرمایا کہ نہیں یہ چیزیں تمہیں قبول ہوں، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہاں رہوں گا؟ فرمایا وَأَدْعُو رَبِّي، اپنے رب کو پکاروں گا، اور میرا رب مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں کیا کرتا، میں مانگتا ہوں وہ جھولیاں بھر بھر دیتا ہے، میں ہاتھ اٹھا اٹھا مانگتا ہوں وہ دامن بھر بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب آزر جیسے باپ کو چھوڑا تو ہم نے بھی خوب صلہ دیا،
اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان کو نبی بھی بنا دیا ہم نے۔ کہ آپ نے اتنی قربانی دی، فرمایا ادھر کی کمی ہم نے ادھر پوری کر دی، نبوت کا سارا سلسلہ ان کے خاندان میں رکھ دیا۔ فرمایا یہ ہوتا ہے نا رب کو پکارنا، اپنے رب پر یقین رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جب اللہ نے ان کو نبوت عطا کی تو اللہ سے دعا کرنے لگے، پروردگار میرے بھائی ہارون کو بھی تو اپنا نبی بنا دینا۔ دعا مانگ رہے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اگلی صورت میں آ رہا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری۔ ہارون کو بھی میرے معاون بنا دیجیے نا۔ دعا کے ذریعے انہیں بھی نبی بنوا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اتنا کوئی بھائی کسی بھائی پر احسان نہیں کرتا جتنا احسان حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون پر کیا، کہ اللہ سے دعا مانگی اور مانگا، ان کو بھی نبی بنوا دیا۔ فرمایا یہ ہوتی ہے دعا۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم کے بیٹے، فرمایا انہو کان صادق الوعدی، وعدے کے بڑے پکے تھے۔ جب باپ نے کہا نا میں نے دیکھا ہے ذبح کرتے ہوئے، کہا ابا جان آپ کریں مجھے ذبح، میں تیار ہوں۔ جب وقت آیا چھری دیکھ کے ڈرے نہیں، صادق الوعدی، وعدے کے سچے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل عطا فرما دیا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، رب کے بڑے پسندیدہ تھے۔ حضرت ادریس کا ذکر کیا، فرمایا وہ بھی صدیق نبی تھے۔ فرمایا یہ سارے وہ ہیں جن پر اللہ نے بڑا انعام کیا، جن کا تذکرہ پیچھے ہوا۔ لیکن فرمایا افسوس کی بات یہ ہے ان کے بعد ایسے لوگ آ گئے، ان کی اولادوں میں جانشینوں میں جو نااہل لوگ ثابت ہوئے، اپنی اس جانشینی کو صحیح طور پر ثابت نہ کر سکیں، جن کے بڑے اضاعوا الصلاۃ، نمازیں جانے لگیں، شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اس لیے فرمایا بڑوں کی اولاد ہونا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے، نجات کے لیے خود نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ فرمایا انہی لوگوں نے نا، بعد والوں نے کیا کیا، ان کو خدا کہنا شروع کر دیا نا، حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا دیا تھا بعد والوں نے، تھے انہی کے جانشین نا۔ تو فرمایا کہ ہے کتنی بری بات ہے اللہ کی اولاد کہنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ہل جائیں۔ کیوں؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اتنی بری بات ہے، اس کا برا اثر ہے یہ ساری زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائے اس بات سے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے از اول تا آخر سوائے آخری 1.5-2 رکوع کے سارا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ ذکر کیا، کیونکہ پچھلی صورت میں ان کا نہیں تھا۔ طور پر جب آگ لینے گئے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ وادی مقدس طوا میں ہیں، اپنی جوتیاں اتار دیں، پاک جگہ میں جوتیاں نہیں پہنا کرتے، اتر گئیں۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ ہی عصائی، میرا ڈنڈا ہے۔ اچھا کیا کرتے ہو؟ سہارا لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام آتے ہیں۔ اچھا اب اسے پھینکو نا، وہ کام بھی ہوگا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے۔ سانپ بن گئے، نبوت مل گئی۔ فرعون کے پاس جائیے، جی آپ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیں، ابھی جن کا تذکرہ ہوا، ٹھیک ہے جی آپ کو بھائی بھی عطا ہو گئے، چلے جائیے فرعون کے بعد۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون جب آپ نے فرعون سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات کرنی ہے، سختی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے سمجھ جائے، باقی ڈرنا نہیں ہے۔ انی معکما اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، جب ضرورت پڑے تو ہمیں پکارنا۔ فرعون کے پاس گئے، دعوت دیں، نہیں مانا، الٹا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو لے کے آ گیا، جادوگر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو بھی بات سمجھائی، ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ قرآنی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مقابلے سے پہلے ہی وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بندے جھوٹے نہیں ہیں، جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ بعد میں ایمان لائے تو
جو اللہ سے معافیاں مانگی تو اس میں انہوں نے یہ جملہ بھی کہا وما اکرہتنا علیہ من السحر، جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے، مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ، لیکن جب آ گئے تو مقابلہ کرنا پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ نے جادوگروں کو ایمان لانے کی توفیق عطا کر دی۔ فرعون نے ان پر بھی ظلم کیا اور سولی چڑھا دیا، قتل کروا دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے، ہم اپنی آخرت آباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے اور پھر کتاب لینے کے لیے گئے۔ سامری جو منافق تھا درمیان میں، اس نے پھر ان کو بچڑے کی عبادت میں لگا دیا، کہنے لگا یہ ہے خدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور بڑے ناراض ہوئے، خاص طور پر اپنے بھائی سے حضرت ہارون سے، کہ ہارون روکا کیوں نہیں ان لوگوں کو؟ کہا جی میں نے تو ان کو بہت روکا تھا لیکن انہوں نے میری بات سنی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اتنے غصے میں آئے، سر اور داڑھی سے پکڑ لیا ان کو۔ حضرت ہارون نے فرمایا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی میری داڑھی کو اور سر کو نہ پکڑو۔ لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں داڑھی؟ یہ حضرت ہارون کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ان کی داڑھی کا، اور اتنی داڑھی تھی جو حضرت موسیٰ نے پکڑ لی۔ کہتے ہیں جی بس اتنی ہونی چاہیے، پتہ لگے مرد کے عورتیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وہ جو بنایا ہوا بچڑا تھا اسے بھی ختم کیا اور جلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے مانگو ربی زدنی علما، وہ مشہور دعا، وہ بھی اسی صورت کے اندر سکھائی گئی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا مختصر آیات میں ذکر کیا، ان کا بھول جانا اور پھر جنت سے نکالا جانا اور پھر اللہ سے مانگنا سکھانا۔ تو اللہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے رب کو مانگنا نہیں چھوڑنا۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا میرے قرآن سے کبھی منہ نہ موڑنا، اعراض نہ کرنا، اس لیے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن سے منہ موڑے بندہ، کوئی خاندان اور کوئی ملک والے، اور زندگی ان کی آسودہ حال ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے واضح اعلان کر دیا، جو قرآن سے منہ موڑے گا ہم ان کی زندگی تنگ کریں گے، معیشت ان کی تنگ کریں گے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 124 سورہ طٰہٰ کی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ وہ کہے گا اللہ مجھے کیوں اندھا کیا، میں تو بہت دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو دنیا میں میرے قرآن سے اندھا بنا، ہم نے تجھے آخرت میں حقیقت میں اندھا کر دیا ہے، حقیقت میں بطور عذاب کے۔ تو اس لیے کبھی قرآن مجید سے منہ نہیں موڑنا چاہیے اور اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے چند احکامات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیے، آپ کے ذریعے یہ امت کو دیے گئے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے پوری صورت کا۔ نمبر 1، فاصبر علی ما یقولون، لوگ جو کہتے ہیں آپ صبر سے کام لیں، بے صبری نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، وسبح بحمد ربک، ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیں۔ 5 وقت جو نماز ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ نمبر 3، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ہم نے کافروں کو دنیا کا جو ساز و سامان دیا آپ نظریں اٹھا کر ان کو نہ دیکھا کریں، یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ان کی بھی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی نماز پڑھیں اور نماز گھر والوں کو پڑھنے کی بھی تلقین کریں، اور اس پر آپ نے ڈٹے رہنا ہے، نہ خود نماز چھوڑنی ہے اور نہ گھر والوں میں سے کسی کو نماز چھوڑنے دیں آپ۔ رہ گئی بات کہ پھر کمانے بھی تو جانا ہے، آج سب سے بڑا ادھر یہی ہے نا، کیا کریں جی نوکری بھی کرنی ہے، رزق بھی کمانا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ سے رزق کا سوال نہیں کیا، نحن نرزقک، آپ کو رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری تو ہے نہیں، جو تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کو پورا کرو، میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آئے ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.